ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے. یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی، کوئی لسی بنا رہی ہے، اور کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے. کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج کچھ کھانے کو ملے گا. سورج بھی نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے. زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے. دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی. دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچاں لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے. اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی. دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے. پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، خوبصورت بھی. یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں. کہا اسرافیل مر جائے. اسرافیل سور پھونک رہو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، دیاں ٹنگاں کمبی جاندیاں، دڑ 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 دڑ. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی. ہائے 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 ہائے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ.
من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کرو، قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی۔ اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے۔ ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے، یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تے، اماں دی قبر کتھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ۔ پھر کچھ کھویا کچھ پایا، یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکرے کی طرح، لیکن کامیاب ہیں جو کہ اللہ مل گیا۔ کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا۔ 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں، 9۔ ان میں سے ایک آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 پہلے اور 9 اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا. لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے. ذلت ناکامی انہیں قتل کرنے والوں پر آئی. کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس گئے. اور حسین اپنی ساری آل اولاد سمیت ذبح ہو گئے. کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا. سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی. ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے. میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا. تو ہم نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں. جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر. ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت کی سرداری ملے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے. کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو کہنے لگے بخن کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجیں ہی ہو گئیں یا موجاں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا. کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے. اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں.
لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں میں سے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف۔ ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 90 میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، 90 ہوتا ہے امبے، ایک دفعہ بتانا، 90 بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ سو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا، میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں
جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب۔ پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، ورنہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں، انی انا المنتقم القہار،
اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے اپنے ہماری نظروں سے دور کر دیا۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ، تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا، میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو۔ میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں، ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ منت کرتا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا، تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا۔ تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا، اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، سردیوں کے دن سے۔ یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے، کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا۔ یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيبٍ، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا، میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے۔ یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہم توبہ کرتا پیا، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو محاورہ ہی غلط ہے، محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی۔ تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ زمین کہتی اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں
جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں۔ میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں۔ میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے، کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا، زندگی میں 2 روزے رکھے وہ بھی شراب پی کر افطار کیے۔ تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگی ہے۔ تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی۔ اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی اور قریبی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھے ہیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا۔ یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ السلام والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت۔ ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں، لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی، زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جب کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو، زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملک، لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے، آپ کو خوبصورت اسکاٹ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔
اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی؟ اتنے مہنگے جوتے، وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این سٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ، تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے، لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے۔ اسوہ ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلیے اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں۔ معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت۔ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں، یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔
اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو. ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے. آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے. کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کم وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل. اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان. اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو. غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں. ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کی مطلب ہے. ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے. تو اس کو روک لو. یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت. آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا. تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت. ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے. یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے. یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول. ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے. زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتے. تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ڈور چکوری دی. تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان. یہ تو فضولیات ہیں. اب میں اصل بتاتا ہوں. تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. آپ میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں. اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے. نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا. آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دے، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی. ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا. آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے. گریٹ یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ. میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت. یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی کو پسند تھا. میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے. لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے. اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے. تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے.
پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے. تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا. یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. میرے بیٹے زور لگے گا صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو. مسلم نہیں کہا، مسلم نہیں کہا، کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو. غیر مسلم بھی، ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں. اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے. ہماری نور جہاں اللہ اس کے درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی. وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا ہے؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑا اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے. بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر. ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی. اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے. میرا نبی کہتا دل صاف کر، صاف کر، جھاڑو دے. تصبح و تمسی میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں، یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو. یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیک میں بٹھایا، نئی نئی خریدی تھی انہوں نے، تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، لاکھوں میں ہی تھا. میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں. اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں. چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیت سے زیادہ اچھی ہے. تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف، کسی سے نفرت نہ. شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، یہ شیطان نے پیدا کی. ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے. تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں. ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے. کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو صاف کرنا. اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا. تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہو. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں. میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی. اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی. چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی. میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی. جنت کا مزہ آئے گا. ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں. تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں. غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو، اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں گے. تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے.
کب پتا ہے یہودی ہے، انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس۔ تو ہم ان کی احترام کریں۔ ایک کافر آیا، آپ کا مہمان بنا، اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا چارپائی، اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا، آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا، جب اور تلوار اپنی بھول گیا۔ جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی، پخانہ تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، کہا نہیں میرا مہمان تھا میں کروں۔ اس کو اپنی تلوار یاد آئی، وہ بھاگا ہوا واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پخانہ صاف کر رہے تھے، تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دو چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تبلیغ میں ویکنڈ لگا دیا کرے، آپ کو بہت فائدہ۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں، تو یا نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، چند لوگ ہوتے تھے، 20-25 لوگ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا، اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا۔ اس وقت جوانی تھی، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دی۔ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دین پر، اسلام پر، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اور زکوٰۃ چوتھا مالداروں کے لیے، اور حج پانچواں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ،